السلام علیکم۔ یونیک راوین انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے میں عبید الرحمن آپ سے مخاطب ہوں۔ سال اول کے حصہ معروضی میں شعری اور ادبی اصطلاحات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج اس حوالے سے تیسری اصطلاح جو ہے وہ تلمیح ہمارے زیر مطالعہ ہوگی۔ اس کی تعریف کیا ہے اور مشہور تلمیحات جو ہیں وہ کیا ہیں اور زبان و بیان میں اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، یہ آج ہمارا موضوع ہے۔ تلمیح عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اشارہ کرنا۔ تعریف دیکھیے، کلام میں کسی تاریخی واقعے، قصے، روایت یا قرآنی آیت کی طرف ایک یا ایک سے زیادہ الفاظ میں اشارہ کیا جائے اسے تلمیح کہا جاتا ہے۔ اب اس کا مقصد سب سے پہلے سمجھ لیں۔ نظم میں، غزل میں، نثر میں، یعنی کلام میں کہیں بھی جب تلمیح استعمال کی جائے گی تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ موجودہ حالات کو، موجودہ واقعات کو ثابت کرنے کے لیے آپ ماضی کے کسی واقعے کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن ماضی کے کسی واقعے کو آپ مکمل طور پر بیان نہیں کرتے، کیونکہ اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اس سے جملے کی، عبارت کی خوبصورتی جو ہے اس پر بھی حرف آتا ہے، لہٰذا آپ ایک یا دو جملوں میں اس گزشتہ تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات میں وزن پیدا کرتے ہیں۔ مثلا فرسٹ ایئر میں سبق ہے مکتوبات غالب، اس کے اندر مرزا غالب ایک خط میں لکھتے ہیں کہ جناب دلی میں جو بارش اور برسات کا حال ہے کہ کشتی نوح میں 3 مہینے رہنے کا اتفاق ہوا۔ تو بارش کی کثرت اور برسات کی شدت کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ تلمیح استعمال کی۔ اسی طرح مکتوبات اقبال میں حضرت اقبال جو ہیں وہ ایک تلمیح استعمال کرتے ہیں، اللہ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ تو کسی کو لمبی عمر کی دعا دینی ہو تو حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے اس واقعے کو ساتھ جو ہے وہ ملا کر بات کو واضح کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے مثال، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ اب اس مصرعے میں آتش نمرود تلمیح ہے۔ آتش نمرود وہ آگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے نمرود بادشاہ نے جلائی، اور اس کے پیچھے آپ کو معلوم ہے کہ پورا ایک واقعہ موجود ہے، لیکن اس واقعے کو موجودہ صورتحال کے ساتھ یا شعر کے اندر شاعر جو اپنا موضوع بیان کرنا چاہتا ہے اس کی مناسبت سے اس نے یہ تلمیح استعمال کر کے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح میں نے دوسری مثال مکتوبات اقبال سے دی ہے، اللہ آپ کو عمر خضر عطا کرے۔ پیپر کے حوالے سے جو مشہور تلمیحات جو MCQs کی صورت میں پوچھی جا سکتی ہیں یا پوچھی جا چکی ہیں پیپر میں، وہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، میں ایک ایک کر کے انہیں دہرا دیتا ہوں۔ حسن یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام جو اپنی ظاہری خوبصورتی میں بے مثال تھے، تو اس حوالے سے حسن یوسف کی تلمیح استعمال کی جاتی ہے۔ دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے جس میں وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے جس میں وہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھتے تھے اور جب وہ باہر نکالتے تھے تو وہ چمک رہا ہوتا تھا۔ عصائے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جسے وہ اللہ کے حکم سے ڈالتے تھے، پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتی تھی۔ دارا و سکندر 2 بڑی سلطنتوں کے بادشاہ گزرے ہیں۔ چاہے یوسف سے مراد وہ کنواں ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں پھینک دیا تھا۔ شق القمر، چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کے معجزے کی طرف اشارہ ہے۔ طوفان نوح، کشتی نوح، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کی طرف اشارہ ہے۔ معراج مصطفیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی طرف اشارہ ہے۔ صبر ایوب میں حضرت ایوب علیہ السلام پر جو جسمانی آزمائش اتری اور اس بیماری میں وہ انہوں نے کمال صبر کا مظاہرہ کیا، تو اس کے لیے صبر ایوب کی تلمیح استعمال کی جاتی ہے۔ گریہ یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں جو آنسو بہائے، تو اس غم کی شدت کو بیان کرنے کے لیے گریہ یعقوب کی تلمیح استعمال کی جاتی ہے۔ عہد الست، یہ اس وعدے کی طرف اشارہ ہے جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں سے لیا تھا۔ جام جم، جمشید بادشاہ کا وہ پیالہ جس میں وہ مستقبل کے حالات کی خبر لے لیا کرتا تھا۔ سد سکندری، یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے بچنے کے لیے ایک دیوار تعمیر کی گئی، اسے سد سکندری کہتے ہیں۔ کوہ طور، وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوا کرتے تھے۔ ماہ کنعان، کنعان کا چاند، مراد حضرت یوسف علیہ السلام، یہ اصطلاح ان کے لیے، ان کے حسن کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ بازار مصر، وہ بازار جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بطور غلام کے بیچ دیا گیا، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ زندان یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ قید خانے میں رہے،
وہاں جو واقعات پیش آئے، جس مشکلات اور مصائب کو انہوں نے برداشت کیا، اس کی طرف اشارہ جو ہے وہ اس تلمیح میں کیا جاتا ہے۔ ضرب کلیمی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جس پر انہوں نے سمندر پر لاٹھی ماری اور اس میں راستے بن گئے، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تخت سلیمان یا اورنگ سلیمان، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور عظیم بادشاہ بھی تھے، ان کا ایک تخت تھا جو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلا کرتی تھی۔ اعجاز مسیحا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے جو معجزات تھے ان کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ کسی نہ کسی تاریخی واقعے سے جڑے ہیں۔ یہ نظم میں، غزل میں یا نثر میں جہاں بھی استعمال ہوں گے تو وہاں یہ اپنے اصل معنوں میں بھی مراد نہیں ہوں گے، ہاں اس واقعے کے ساتھ ایک اشارے کے طور پر مماثلت بیان کرنے کے لیے یہ تلمیحات جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ تلمیحات جو ہیں وہ ان دو صورتوں میں پیپر میں پوچھی جا سکتی ہیں، یا تو وہ کوئی مصرع دے کر آپ کو تلمیح پوچھ سکتا ہے، یا کسی تلمیح کے حوالے سے کوئی مختصر اس کا حوالہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو عام طور پر آپ کی ٹیکسٹ بک میں یا جو ممکنہ حد تک تلمیحات پیپر میں آ چکی ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دی ہیں۔ السلام علیکم۔